اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو عمر حسن کی طرف سے محبت اور خلوص بلا سلام۔ ناظرین محترم، آج 9 رمضان المبارک ہے اور راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج کی ہماری راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے معزز مہمان ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد آج کی راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میرے بائیں جانب آج کی ہماری راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے قاری القرآن قاری محمد اجاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے وقت نکالا، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے عبد المنان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دائیں جانب جو مذہبی اسکالر علامہ نثار احمد نوری صاحب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور نصیحت بھرا ان کا خطاب ہوتا ہے۔ آپ کو بھی سر بہت شکریہ، آپ نے آج وقت نکالا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول کے لیے ملک منیب اوان صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدثر عباس صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ، آج کی راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کا یہ تمام معزز مہمان حصہ بنے۔ ابھی باقاعدہ ہم راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں آج کی راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری وجاہت صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ الرحمن سبحان اللہ۔ علم القرآن سبحان اللہ۔ خلق الإنسان سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان اللہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، یہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرما رہے تھے قاری وجاہت صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ آج کی ہماری راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کا جو ٹاپک ہے، جس پر ڈسکس کرنے کے لیے مذہبی اسکالر علامہ نثار احمد نوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹرانسمیشن میں، آپ کا بہت شکریہ سر۔
مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہم تقویٰ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عام دنوں میں بھی ہم وہ کیفیات ہوتی ہیں اس طرح ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہر انسان کا عبادات کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، تو وہ رمضان المبارک میں کس طرح تقویٰ کو زیادہ پا سکتا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ راحت رمضان ٹرانسمیشن کے کامیاب انعقاد پر میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب سوال تقویٰ اور رمضان المبارک۔ تقویٰ کا بنیادی جو معنی ہے وہ ہے بچنا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلے بھی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، جائز اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ مولا یہ روزے کا پابند ہمیں کیوں فرمایا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے۔ اب روزہ تقوی کے حصول کے لیے ایک بہت بنیادی اور بڑا مرکزی اور بڑا اہم کردار ادا کرتا سبحان ہے، اللہ، ماشاء اللہ۔ بنسبت باقی دنوں کے، بلکہ باقی دنوں کے لیے یہ رمضان المبارک ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم تقویٰ حاصل کر کے باقی دنوں میں بھی اس مشق کو دوہرا سکیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اس کو پہلی بات میں ایک یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مقصد تھا تقویٰ حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ ہے کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دن محفل میں یہی ٹاپک تھا، تقویٰ کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ بہت سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اپنے اپنے خیالات کا، اپنے اپنے علم کے حساب سے۔ حضرت ابی بن کعب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابی بن ماشاء کعب۔ اللہ۔ یہ خاموش بیٹھے رہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود استفسار فرمایا کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے جو تعریف کی وہ میں آپ کو بھی، آپ کے ناظرین کو بھی، جو صحابی رسول نے تقویٰ کی تعریف کی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جنگل ہے اور جنگل سے آپ نے گزرنا ہے۔ آئے ہے۔ جنگل بھی اتنا خاردار اور گنجان آباد ہے، جس کے نیچے گھاس اور پتے وہ بھی ایسے ہیں کہ آپ کو ہر قدم پر یہ خوف ہے کہ کہیں یہیں کوئی سانپ اتنا بیٹھا ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جھاڑیاں ہیں، آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ادھر سے کوئی جانور میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ آئے ہے۔ درخت ہیں، درختوں کے ساتھ بھی سانپ لٹک رہے ہیں۔ اب آپ نے وہاں سے گزرنا ہے تو کیسے گزریں گے؟ آئے ہے۔ آپ نے ہر سبحان اللہ، قدم سبحان اللہ۔ پھونک کے رکھنا ہے۔ آپ کی نگاہ، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کی ناک، آپ اپنی جتنے بھی جو حواس خمسہ ہیں وہ بالکل الرٹ ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی حواس خمسہ کی سوئی ریڈ لائن کو ٹچ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب آپ نے ہر قدم پہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اوپر سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے، آگے، پیچھے، ہر طرف سے۔ یہ تقویٰ ہے۔ آئے ہے، سبحان اللہ، ماشاء اب اللہ۔ عملی زندگی میں ہم نے بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان ہم نے یہ جو دنیا، یہ جو دنیاوی ماحول ہے، یہ اس جنگل کے ساتھ اس کی تشبیہ ہے۔ کہیں سے حوث کا سانپ لٹک رہا ہے، آئے ہے۔ کہیں سے غیبت، کہیں جھوٹ، کہیں حرام، کہیں فحاشی، کہیں بے حیائی۔ آپ نے ہر قدم اٹھانا ہے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم کہیں میری جان کے جانے کا خطرہ یا سبب نہ بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح
تقوی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ میرا کوئی بھی اٹھنے والا قدم ایمان کے جانے کا سبب سبحان بن اللہ، جائے. ماشاء اللہ. تو کیا کہتے ہیں، آنکھ، سبحان اللہ. زبان، ہاتھ، کان، ہر یہ حواس خمسہ اور آپ کی جتنی بھی یہ سینس ہیں، ان میں سے ہر ایک کو یہ سوچ کر ہر اٹھنے والا قدم اور ہر نکلنے والا لفظ، ہر بڑھنے والا ہاتھ اور ہر اٹھنے والی نگاہ یہ سوچ کر کہ کہیں اس پر میں کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤں، میرا اٹھنے والا ہر قدم اللہ اور اس سبحان کے اللہ. رسول کی رضا کا سبحان سبب بنے، اللہ. یہ خیال کر کے چلنا یہ تقویٰ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ تقویٰ انسان کیسے اس کو پا سکتا ہے؟ اس کی کون سی سٹیجز ہوتی ہیں جس میں انسان اس عمر تک پہنچ کے اس کو حاصل کر سکتا ہے، یا ہر انسان بچہ ہے بڑا ہے وہ ہر کوئی آدمی اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ مومن کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہائے ہائے. اب رمضان المبارک آپ کا وہ پچھلا کچھ سوال تشنا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہم جوڑ لیتے ہیں. جب آپ اس معیار پہ چلنا شروع کرتے ہیں، اپنی زبان، آنکھ، ناک، کان، اپنے دل، ہوش، حواس، قدم، ہر چیز پہ گرفت کر کے جب آپ چل پڑتے ہیں، جب یہ مشق آپ کرتے ہیں، یہ مشق آہستہ آہستہ آپ کو تقویٰ کی طرف لے کے جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی یہ منزل یہ پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابتدا میں بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اس بنیاد کے اوپر یہ ایمان اور روحانیت کی عمارت کھڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی کے اوپر. اب جب اس طرح آپ چلتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا موقع آ گیا. ہم عام دنوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن آپ نے عام لوگوں کی زبانی بھی سنا ہوگا کہ یار رمضان ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. سبحان اللہ. یہ ادب ہے، یہ رمضان المبارک کا احترام ہے، اور یہ رمضان المبارک کے تقاضے ہیں. اگر ہم انہیں عام دنوں میں نگاہ اٹھ جاتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، لیکن ایک دوست ہے وہ نگاہ اٹھاتا ہے، دوسرے کہتا ہے یار شرم کر، یہ رمضان ہے. تو یہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی طرف ہم جاتے ہیں، تو اس کے ضمن میں ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، پرہیزگاری اور تقویٰ حاصل ہو رہا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں اس کے ضمن. اب اس کے لیے عمر کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہائے ہائے. تقویٰ کے لیے بالخصوص تقویٰ کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، نمازی تھا. اب محلے کا جو نوجوان نمازی ہے اس پہ نمازیوں کی بھی اور امام کی بھی نظر ہوتی ہے. ایسے. اور اور ہمارے تو وہ اس وقت کے جو امام تھے، حکمران بھی وہی تھے اور امام بھی وہی تھے، ماشاء اللہ. اور سیاست بھی اس وقت ہوتی تھی. مسجد میں صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کے ساری سیاست ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. اور جب تک سیاست مسجد میں تھی اس وقت تھی بھی بہت پاکیزہ. اب تو جب وہاں سے نکل کر یہ میخانوں کی نظر ہو گئی تو یہ سیاست پلید بھی ہو گئی. تو اس پہ بڑی نوجوان تھا، پکا نمازی تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نظر تھی. ایک دن صبح کی نماز کے بعد آپ جو ہی پلٹ کے آپ نے دیکھا، نماز کے بعد بیٹھتے تھے، صحابہ سے حال حوال پوچھتے تھے. وہ نوجوان نظر نہیں آیا تو بتایا گیا کہ وہ رات عشاء کے بعد نماز پڑھ کے جا رہا تھا تو ایک عورت تھی جو کافی عرصے سے اس پہ عاشق بھی تھی، اس کی دیوانی تھی، اور وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کا روز انتظار کرتی. آج اس نوجوان نے گزرتے وہاں سے جو ہی نگاہ اٹھائی تو اس عورت نے اسے دعوت گناہ دے دی، اپنے گھر بلا لیا. اب نوجوان آدمی تھا، اس پہ یہ شیطان نے بھی اپنا وار کیا، وہ اندر چلا گیا. لیکن جب وہ اس عمل کی طرف بڑھا، برائی کی طرف، تو اسے فوراً اللہ رب العزت کا خیال آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو ہی خیال آیا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ، سبحان اللہ. عورت نے اسے اٹھا کے دروازے کے باہر گلی میں پھینک دیا، دروازہ بند کر دیا. اب گزرنے والوں نے دیکھا، اسے پکڑ کر اس کے گھر لے گئے. جب اس کے گھر لے گئے اسے ہوش آیا. والد نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں یوں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، یوں ایک عورت تھی، لڑکی تھی، اس نے دروازے کھلا تھا، اس نے مجھے بلایا، میں اندر گیا. جب اس نے مجھے برائی کی دعوت دی تو میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو مجھے وہ خوف خدا آیا. اب جب دوبارہ اس مقام پہ پہنچا نا تو اس کی ہر سینس جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے یہ اتنی الرٹ ہوتی ہیں. دوبارہ جب اس مقام پہ پہنچا تو غش کھا کے گرا. پہلے بے ہوش ہوا تھا، اب مر گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فوت ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی تدفین کے انتظامات کیے اور اسے دفن کر دیا رات کو ہی.
یہاں پہ ایک میسج یہ بھی ہے کہ میت کو دوسرے دن تک یا سعودیہ سے آنے والوں کے لیے یا کراچی سے آنے والوں کے لیے یا انگلینڈ سے آنے والوں کے لیے روکنا یہ ظلم اور زیادتی ہے. سبحان اللہ. امیر المومنین ہماری خواہش ہوتی ہے وہ جنازہ پڑھا ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے وہ جنازہ. اس وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں شہر میں, لیکن انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھا. مطلب کیا ہے کہ میت کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ انتظامات تدفین ہے, وہ مکمل ہو جائیں تو اسے دفن کر دیا جائے, اسے اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے رات کو انتظامات مکمل ہوئی, انہوں نے تدفین کر دی. اب صبح بتایا کہ جناب وہ تو رات کو ہم نے دفن کر دیا, وہ نوجوان تو فوت ہو گیا تھا. اب نے فرمایا کہ میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں. اس کے گھر گئے, جب اس کے گھر گئے اس کے والد سے پوچھا, اس نے یہ بات بتائی کہ وہ خوف خدا سے مر گیا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ, اس کی قبر پہ لے جایا گیا. جب ادھر گئے تو آپ نے قبر پہ دعا مانگی, دعا مانگنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس قبر کے نوجوان کو مخاطب ہو گئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق, کیا اے نوجوان, رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. سبحان اللہ. تو خوف خدا سے مر گیا ہے, بتا تجھے اللہ رب العزت نے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں یا نہیں؟ تو قبر سے آواز آئی کہ امیر المومنین رب کائنات نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. تو وہ نوجوان تھا. تقوی کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں, آپ اس مشق کا آغاز کریں, اللہ رب العزت یہ آپ کو عنایت فرمائے گا. ماشاءاللہ جی, بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایج لمٹ نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں بھی تو چھوٹا ہوں, بڑا ہوں گا تو اس کے بعد جو ہے نا میں یہ سب چیزیں حاصل کر لوں گا. لیکن جیسے مولانا صاحب نے جو واقعہ ارشاد فرمایا, میرے خیال میں ناظرین سن کر اس سے مستفید ہوں گے اور آج کے دن سے ہی یہ ارادہ پختہ کریں گے کہ ہم بھی تقویٰ کو ضرور حاصل کریں گے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. ویلکم آفٹر دی شارٹ بریک. ناظرین ابھی چلتے ہیں آج کے ہمارے جو صنفان مصطفیٰ ہیں, عبد المنان صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوب پڑھتے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ آج کی راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اپنا جو پسندیدہ کلام ہے آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنائے. عبد المنان صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشبو ہے دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تیری گلے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوشبو ہے دو عالم خوشبو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے دو عالم تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمید. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تجھ سا کوئی آیا ہے. واہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نہ آئے گا جگہ میں کیا بہت خوب. سبحان اللہ. بہت خوب. تجھ سا کوئی آیا ہے. سبحان اللہ. نہ آئے گا جگہ میں دیتا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر کہ آیا ہوں تیرے در پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان جریدہ ماشاءاللہ یوں دور بہت اعلیٰ کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ قریب نبوی آئے ہائے سے واہ یوں سبحان اللہ سبحان اللہ یوں دور ہوتا خریب نبوی سے کہ صحرا میں ہو جس طرح کہ کوئی شاہ دریدہ کہ صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاہ دریدہ قسموں سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. یہ تھے عبد المنان صاحب. ابھی آج کے ہمارے اس راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے دوسرے سنہ خوان مصطفیٰ حافظ مدثر عباس صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ آج کی راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اپنا خوبصورت کلام پیش فرمائیں. ہم گناہگاروں پہ رحمت کا سالہ دے ہم گناہگاروں پہ رحمت کا سالہ دے
کڑے بیت میں لجپال سلالا دے دے اس کڑے بیت میں لجپال سلالا دے دے ہم گناہگاروں پہ کیا کہنے ماشاءاللہ. اور کیسے جائیں گے جبلوں میں تیرے دیوانے کیسے جائیں گے جبلوں میں تیرے دیوانے راز ہمیں پہنا حوالہ سبحان اللہ. کیا دے دے روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے ہم گناہگاروں پہ بہت خوب ماشاءاللہ. اور پھر سے گھسنے کے صدقے میں بلانا آقا پھر سے ہنسنے کے صدقے میں بلانا آقا پھر گمزے میری آنکھوں کو نرالا دے دے میری آنکھوں کو نرالا دے دے ہم گناہگاروں پہ ماشاءاللہ. تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا سبحان تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا در بدر نہ پھرو ایسا نوالا دے دے در بدر نہ پھرو ایسا نوالا دے دے سبحان ہم اللہ. گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. یہ آج کے ہمارے ثناخوان مصطفیٰ حافظ مدثر عباس صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک آفٹر دی شارٹ بریک. مفتی صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر آتے ہیں اور ایک فرمائش بھی میں آخر میں ان سے کروں گا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ تقویٰ ایک مومن کی زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے, کہ اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہو اور تقویٰ کا انسان وہ حاصل کرنا چاہتا ہو, تو کیا تبدیلی اس کے اندر آئے گی, چینجنگ؟ تقویٰ کا آغاز ہے, مانا تو اس کو بتایا تھا نا, بچنا. آغاز ہے کفر و شرک سے بچنا, سب سے پہلا کام. اچھا, 3 مرحلے ہیں اس کے. پہلا مرحلہ یہ ہے کفر و شرک سے بچنا. آپ اس مرحلے کو آپ نے کراس کیا, آپ نے کفر اور شرک چھوڑ دیا, دونوں چھوڑ دیے, آپ دائمی طور پر جہنم کی آگ میں رہنے والوں سے آپ کا نام خارج ہو گیا. ماشاءاللہ. پہلا فائدہ, مطلب کافر اور مشرک لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ جلیں گے. لیکن تقویٰ کا پہلا سٹیپ کفر و شرک سے آپ سے بچ گیا, آپ نے کلمہ پڑھ لیا, مومن ہو گئے, ایمان آ گیا. اب آپ گناہوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر دوزخ میں چلے بھی جائیں تو آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے. سبحان اللہ. دوسرا اس کا مرحلہ ہے, پہلا کفر و شرک سے بچنا ہے, دوسرا حرام سے بچنا ہے. آپ حرام سے بچ گئے, آپ دوزخ میں ہمیشہ جانے سے بچ گئے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تقوی نے آپ کو حرام سے بچایا, کفر و شرک سے بچایا تو ہمیشہ کے لیے آپ وہاں نہیں رہیں گے, کچھ عرصہ سزا برداشت کی واپس. لیکن اگر اس کے ساتھ دوسرا سٹیپ, آپ دوسرا مرحلہ ہے تقوی کا, آپ حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں, آپ دوزخ جائیں گے ہی نہیں. اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے محفوظ کر دے گا. تیسرا مرحلہ ہے متشابہات سے بچنا, یا یوں کہہ لیں مستحبات پہ عمل کرنا. متشابہات سے ایسی چیزیں جن کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ کرنے سے ایسا نہ ہو معصیت ہو. یہ کون سا لیول ہے؟ ہم اب تو گناہ, غیبت سرے عام کرتے ہیں, جھوٹ سرے عام بولتے ہیں, گالیاں سرے عام بولتے ہیں. رمضان المبارک میں ہی آپ دیکھ لیں آخری 10 دن کیسے گزرتے ہیں. بازاروں کا کیا حال ہوتا ہے, دکانداروں کا کیا حال ہوتا ہے, بازاروں میں موجود خواتین کا کیا حال ہوتا ہے, ان کا لباس کیسا ہوتا ہے, کیا پوزیشن ہوتی ہے. مطلب ہم تو دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں نا, لیکن کفر و شرک سے بچا, پھر اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا, پھر رمضان المبارک یا ایسے مواقع سے وہ اتنا پختہ ہو گیا کہ اب اسے ایسی چھوٹی سی چیز, مثال کے طور پر اچھے کھیل ہماری جسمانی معاملات, یہ ان کے لیے فزیکل ٹریننگ ضروری ہے, بالکل ورزش ضروری ہے. لیکن ایسے کچھ کھیل جو بظاہر جائز ہونے کے باوجود بھی اس کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ یار یہ وقت کا ضیاع ہے, جائے ادھر کھیلنے کے ورزش کے, میں 20 رکعت نفل ہی پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں اتنی دیر چلو چلتا رہوں اور ساتھ میں چلتے چلتے میں درود شریف یا قرآن مجید یا سورہ فاتحہ یا سورہ یاسین میں اس کی تلاوت کرتا رہوں. مطلب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نا وہ اپنی محنت کے ساتھ اور اپنی اس تربیت کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ اس مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے کہ وہ متشابہ مشکوک چیزیں جن سے ممکن ہے معصیت ہو, جب ان سے بچنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے ولیوں میں اس کا سبحان اللہ, وہ اللہ اسے جنت کے وہ درجات اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے جو عام مومنین اور مسلمانوں کو بھی وہ نہیں ملتے, وہ بہت بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ تقویٰ یہ تو انسان کی اپنی اخروی زندگی کے اعتبار سے جو تبدیلی لاتا ہے. اب دنیاوی اعتبار سے کیا تبدیلی لاتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ تبدیلی لاتا ہے کہ اس انسان کو آرٹیفیشل نہیں, حقیقی معنوں میں حقیقی عزت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ دنیا میں بھی معزز و محترم بنتا ہے. اب اس میں آپ تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیں, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ امیر المومنین بننے سے پہلے 70 اونٹوں پر آپ کا صرف ذاتی سامان جو ہے وہ جاتا آتا تھا, اور بعد میں کیا پوزیشن ہے کہ وہ کستوری جو آپ کی زوجت تولتی ہیں ان کے ہاتھوں سے خوشبو آتی ہے, تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو یہ بھی تمہارا حق نہیں ہے, یہ بھی تمہارا حق نہیں ہے. مطلب بظاہر تو اب پہلے ان کے پاس سب کچھ تھا, اب کچھ نہیں ہے, بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جو عزت اور جو احترام اور جتنے محترم وہ
ادھر اس لائن کو کراس کرنے کے بعد ہوئے، آئے ہیں، اتنا پہلے نہیں تھے. سبحان اب میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ سمیٹ رہا ہوں اس اعتبار سے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا. رمضان المبارک، روزے، ان کا مقصد ہے ہمیں متقی بنانا. میری زندگی میں میری بلوغت کے بعد یہ رمضان المبارک کوئی 20 22 24 اتنے رمضان المبارک ہو چکے ہوں گے. آپ کی زندگی میں 5 7 8 اپنی اپنی عمر کے اعتبار سے. ایسے ہی ہے. اچھا، ہمارے پورے معاشرے میں عمر کے حساب سے دیکھیں کتنے رمضان المبارک آئے، روزے بھی رکھے، ٹوپیاں بھی پہنی، نمازیں بھی پڑھیں، سارا کچھ کیا، روزے ختم. عید والے دن آپ کی ظہر کے وقت آپ کی مسجد خالی ہوتی ہے. اللہ اکبر. مطلب کیا؟ کل رمضان شام کو ختم ہوا ہے، آج ظہر کی نماز میں نمازی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس رمضان المبارک نے آپ کو متقی نہیں بنایا اور آپ نے اسے ضائع کر دیا. اللہ اکبر. یہ سوچنے کا ابھی بھی کافی دن پڑے ہیں. جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد، میری کہی ہوئی بات تو غلط ہو سکتی ہے نا، رب نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا یہ روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے ہے. اور اگر ہم متقی نہیں بنے تو پھر اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیوں نہیں بنے کہ جناب ادھر ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا، ادھر غیبت کر رہے تھے، ادھر روزہ رکھا ہوا تھا، ادھر گالیاں بک رہے تھے، ادھر روزہ رکھا ہوا تھا، ادھر جھوٹ بول رہے تھے، ادھر روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے مال کو پتہ نہیں کیا کیا بنا کر بیچ رہے تھے، ادھر روزہ رکھا ہوا تھا، ادھر حرام کما رہے تھے، ادھر دیہڑی لگا رہے تھے، ادھر عید کما رہے تھے کہ عیدی آ رہی ہے، یہ عیدی دے دو، فلاں فلاں فلاں. یہ سارے کام ہم کرتے رہے تو اس بھوک اور پیاس نے تو آپ کو کچھ نہیں بنانا. آپ نے روزے کے تقاضے آپ پورے کریں گے، کما حق ہو، تو یہ روزہ آپ کو متقی بنائے گا. پچھلے رمضان جتنے گزر گئے اگر وہ ہمیں متقی نہ بنا سکے تو چلیں، ہمیں نہیں پتا تھا. راحت رمضان ٹرانسمیشن سے جو میرے بھائی، جو خواتین و حضرات یہ سن رہے ہیں، وہ اس کا اندازہ کریں اور اس کی قدر کریں کہ یہ رمضان المبارک آپ کو زندگی میں ایک بار پھر مل گیا ہے اور ملا ہوا ہے. اس کے تقاضوں کو پورا کریں تاکہ جتنی رش ہماری صبح کی نماز میں سحری کے وقت آج ہوتی ہے، عید والے دن عید کی صبح کی نماز میں بھی رش اتنا ہی ہو. اور جتنا آج کل مغرب کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، عید والے دن ظہر کی نماز میں نمازی اتنے ہی ہوں. تو پھر سمجھ لینا کہ یہ رمضان آپ کو متقی بنا گیا ہے اور آپ نے بھی رمضان کے تقاضوں کو پورا کیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے اور نصیحت برا خطاب لمحہ فکری ہمیں دے رہے تھے کہ رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز میں تقریباً پوری مسجد فل ہوتی ہے، مغرب کی نماز میں بھی اسی طرح. لیکن عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً امام صاحب ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جنہوں نے اقامت کہنی ہوتی ہے وہی ہوتے ہیں، اور تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. تو ہمیں بھی، بلکہ ہم خود نیت کریں کہ ہر شخص یہ نیت کرے کہ میں نمازیں جتنی بھی ہیں میں مسجد میں ادا کروں گا. انشاءاللہ ہر شخص جب یہ نیت کر لے گا تو انشاءاللہ مسجد رمضان کی طرح عام دنوں میں بھی بھری ہوں گی. تو ابھی میں مفتی صاحب آپ سے ایک فرمائش ہے، آپ کو مشہور کلام جو آپ ہر جمعہ میں بھی اور ہر مجلس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، تو میری بھی خواہش ہے اور ناظرین کی بھی، جہاں پہ آپ کی تصویر نظر آتی ہے تو ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ آپ اپنا کلام پیش فرمائیں. درد کے مارے ہوئے کیا دیتے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بندہ بننا خدا کا تو گدا بن ان کا ماشاءاللہ. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا
جو فقیروں کیا کہیں کو شہنشاہ بنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اللہ جو سلامتی ہو ماشاءاللہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں آئے ہائے سبحان اللہ عقل والوں آئے ہائے عقل والوں سبحان اللہ عقل والوں کے نصیبوں سبحان اللہ میں کہاں ذوق جنون کیا کہنے سبحان اللہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی مفتی صاحب ہم نے فرمائش کی جیسے ہم نے سنا تھا ماشاء اللہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں ویسے ہی انہوں نے پڑھا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. ویلکم بیک آفٹر دی شارٹ بریک ناظرین آج ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے مبشر عباس صاحب نے بہت ہی خوب پڑھتے ہیں ماشاء اللہ ثنا خوان مصطفیٰ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ یہ بھی اپنا کلام پیش فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے معزز مہمان ملک منیب اوان صاحب بہت ہی خوب پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ اشعار کی صورت میں میں ان سے ملتمس ہوں کہ آج کی راحت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اپنا جو کلام ہے وہ پیش فرمائیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میں نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے کچھ نجیز کو اپنی اس خوبصورت راحت رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح ٹرانسمیشن میں آنے کی پڑھنے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی نوکری کا آغاز رب العزت کے سونے نام سے کروں گا کیونکہ مولا تو رحیم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کریم ہے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا کرم ہم پر بھی ہو مولا ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے اور کیا غم ہے اگر تخت نہیں پاؤں کے نیچے کیا غم ہے اگر تخت نہیں پاؤں کے نیچے کیا غم ہے اگر تخت نہیں پاؤں کے نیچے کیا غم ہے اگر سر پہ میرے تاج نہیں ہے کیا غم ہے اگر تخت نہیں پاؤں کے نیچے کیا غم اگر سر پہ میرے تاج نہیں ہے ناز کے اس ذات کا منگتا ہوں میں نازش جو ذات کسی اور کی محتاج سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے ناز کے اس ذات کا منگتا ہوں میں نازش جو ذات کسی اور کی محتاج نہیں ہے جو ذات کسی اور کی محتاج نہیں ہے اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کیا کہیں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کے سامنے الفاظ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جسے دنیا نصیر ملت وارثان علوم علی تصویر بابو جی قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر یقیناً ہماری اس ٹرانسمیشن میں میری اور آپ کے لیے یہی تمنا ہے کہ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
سبحان اللہ ملائی آیا ہے آئے نصیحت کیا کہہ رہے ہیں؟ تمنا یہی لے کر سبحان اللہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی ماشاء اللہ۔ جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی سبحان اللہ۔ قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء دکھائی تیرے اللہ در کی ماشاء اللہ۔ قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی اور نام محمد سے صلی اللہ علیہ خوشبو وفا آتی ہے سبحان نام اللہ محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ارے ان کے روزے سے امتی امتی کی سبحان صدا اللہ، آتی ہے ماشاء اللہ نام ماشاء محمد اللہ سے ماشاء اللہ خوشبو وفا آتی ہے ارے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بیٹھتے مدینے کی گلیوں میں میری دعا ہے جو گئے ہیں اللہ پاک ان کو بار بار جانا نصیب فرمائے اور جو نہیں گئے اللہ پاک ان جانے والوں کے صدقے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ارے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بیٹھتے مدینے کی گلیوں میں کاش ہم بیٹھتے مدینے کی گلیوں میں ارے ہمیں یقین ہے وہاں جنت سے سبحان اللہ ماشاء اللہ ارے ہمیں یقین ہے ماشاء اللہ ارے بہت ہمیں اللہ، یقین ہے ماشاء اللہ، سبحان ارے اللہ ہمیں یقین ہے وہاں سلامتی ہو، جنت سے ہوا ماشاء آتی اللہ، ہے ماشاء اللہ، ارے ماشاء ہمیں اللہ۔ یقین ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے اور بھائی آئے ہے شان صدیق اکبر آئے ہے سبحان کیا اللہ کہہ سبحان رہے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ پہ قربان آئے ہے ہے سبحان شان صدیق اکبر پہ قربان میں آئے ہے۔ رازدار رسالت کی کیا بات آئے ہے سبحان اللہ شان کیا صدیق بات ہے اکبر کیا پہ بات ہے قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا ارے اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے سبحان کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئے ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا کیا بات ہے بات ہے؟ آئیے اس ہستی کا ذکر کرتے آئے ہیں ہے کہ جس کا ذکر میرے مصطفیٰ نے بھی کیا اور میرے صدیق اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ جس کا ماشاء دامن اللہ پکڑ ماشاء کر اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی آئے مولا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جس کا میں مولا اس کا علی اس کا علی علی مولا سبحان اللہ۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں آئے ہے سبحان صاحب اللہ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے آئے ہیں ہے۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا آئے ہے۔ سورج بھی پلٹ کر دیکھے ارے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے کیا ہیں کہہ رہے ہیں؟ کیا جس کہہ کو رہے ہیں؟ ڈوبا کیا ہوا کہہ رہے ہیں؟ سورج بھی ماشاء اللہ پلٹ کر دیکھے ماشاء ارے اللہ ہم ماشاء اپنے اللہ۔ عقیدے میں اسے علی کہتے کہتے ہیں ہیں۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میری اس حاضری کا یقیناً سب سے بڑا مصرع دینے جا رہا ہوں ماشاء اللہ، کہ میرے ماشاء نبی اللہ۔ کو ارشاد۔ زمانہ سلام کرتا ہے میں اگلا مصرع زور سے نہ پڑھوں گا لیکن میرے مصرع میں زور آئے۔ ہوگا عمر بھائی سماعت سبحان فرمائیے اللہ، ماشاء گا اللہ۔ کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا آئے سلام ہے کرتا کیا ہے کہہ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ 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 زمانہ سلام کرتا ہے ماشاء اللہ۔ مگر حسین کو نانا سلام کرتا سلام ہے میری کرتا حاضری ہے۔ کے آخری دو شعر سبحان آخری دو شعر اس کے بعد میری حاضری مکمل شہزادہ اصغر کی شان میں ایک شعر پڑھتا اور ایک شعر سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں اس کے بعد میری حاضری مکمل سبحان کہہ رہا اللہ۔ ہوں کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے آئے ہے میری کیا اس کہہ رہے ہیں؟ شعر میں ایک للکار ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے ہنرا سامنے آئے ہے کیا دیتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ دودھ سبحان پیتا اللہ ہوا بچہ ماشاء یہ اللہ، صدا دیتا ہے ماشاء اللہ، ہنرا سامنے دمکیاں کیا کیا دیتا دیتا ہے ہے؟ ماشاء اللہ۔ نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی آئے کا ہائے کیا پوتا کہہ رہے ہیں؟ نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا ارے انگلیوں پر درے آئے ہائے کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء نام ماشاء اللہ اصغر ہے میرا ماشاء اللہ بہت نام ماشاء اللہ اصغر ہے میرا آئے ہوں ہائے میں علی کا پوتا ارے انگلیوں پر درے خیبر جو نچا دیتا آئے ہے ہائے ہائے سبحان انگلیوں اللہ پر درے خیبر جو نچا نچا دیتا دیتا ہے ہے میرا خدا سبحان جسے اللہ اوجے کمال دیتا ہے سبحان میرا اللہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے آئے ہائے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے ارے اسے سیدہ زہرا کی چوکھٹ آئے ہائے پڑا سبحان دیتا اللہ ہے ماشاء میرا اللہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے شبیر کے ایوانوں میں جن ماؤں کے بچے شبیر کے ایوانوں میں جن ماؤں کے بچے وہ مائیں بھی خاتون قیامت نے چنی ہیں عباس بتاتی ہیں
تیرے ہاتھ کی رفعت، ارے ان میں جو لکیریں ہیں وہ زہرا نے آیا بنی ہیں، سبحان اللہ، ان میں جو ماشاءاللہ، لکیریں ہیں وہ ماشاءاللہ، زہرا نے بنی کیا ہیں، کہنے، ان میں کیا جو کہنے۔ لکیریں ہیں وہ زہرا نے بنی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنے چھوٹے سے ہو کرتے کیا ہو، کہتا ہوں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، آئے میرے ہائے مصطفیٰ نے آئے سنبھال ہائے رکھا کیا ہے۔ کہنے۔ سبحان خاک اللہ، مجھ میں سبحان کمال اللہ۔ رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور آخری شعر کی نسبت میں میری والدہ نیک بہت ہیں، سبحان نسبت میں میری والدہ نیک نیک بہت بہت ہیں، ارے مخدومہ کائنات کی مجھے ٹیک آئے بہت ہائے ہے۔ سبحان اللہ، نسبت میں میری ماشاءاللہ، والدہ ماشاءاللہ، نیک بہت کیا ہے، کہنے، سلامتی مخدومہ ہو۔ کائنات کی مجھے ٹیک بہت ہے، مخدومہ کائنات کی مجھے ٹیک بہت ہے۔ رب آئے العزت ہائے کا سبحان اللہ، اللہ پاک میری حاضری کو اپنی سبحان بارگاہ میں اللہ، قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اشعار کی صورت میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں ان سے دوبارہ عرض کروں گا لیکن ایک نعت سن لیتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے ثنا مصطفیٰ مبشر عباس صاحب۔ میں ملتمس ہوں آپ سے آج کی ٹرانسمیشن میں اپنا خوبصورت کلام پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حدود سبحان اللہ، ہیرے سدرا حضور جانتے گئے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حدود ہیرے سدرا حضور جانتے گئے۔ حدود طاہر صدرا حضور جانتے گئے۔ کہاں گئے شیخ محلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ محلہ حضور جانتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بروز غش شفاعت کریں گے چن چن کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ بروز غش شفاعت کریں گے چن چن سبحان کے۔ ہر ایک غلام کا چہرہ، ہائے ہائے کیا ہر کہنا، ایک سبحان اللہ۔ غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ کیا کہنا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کہاں گئے شیخ محلہ، سبحان اللہ۔ کہاں گئے شیخ محلہ حضور جانتے گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں۔ ماشاء ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء بہت اللہ، خوب، اللہ سبحان تعالیٰ آپ کو اللہ۔ مزید ترقیاں عطا جزاک فرمائے۔ اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہاں پہ افطاری کا وقت کیونکہ قریب ہو چکا ہے اور میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کی طرف آؤں گا، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے اشعار پیش فرما رہے تھے اور مختصر وقت میں اپنی ایک اور حاضری پیش فرمائے ماشاءاللہ ملک مری بوان صاحب۔ میری حاضری کا میں ایک کلام پیش کرنے لگا ہوں جس میں رب کا قرآن بھی ہے، میرے نبی کی نعت بھی ہے۔ سبحان اللہ، آئیے ماشاء اللہ۔ محبت سے سماعت فرمائیے گا کہ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، سبحان تیرا اللہ۔ شیوا میرا مسلک وعرفانہ، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، سبحان تیری اللہ، خوشبو ماشاء میری اللہ۔ چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک وعرفانہ، اللہ کا ذکر ہے۔ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ٹولی،
بولی تیری یادیں میری وادی تیرا رستہ میرا ہادی تیرے ضربے میرے دی فق وارفا نالا کا ذکرک اور میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں تیرے سائے میں کھڑے ہیں آقا جی میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک کوئی تجھ سا نہیں بے شک کوئی تجھ سا نہیں بے شک وارفانا لا کا ذکرک کوئی تجھ سا نہیں بے شک وارفانا لا کا ذکرک. اور میرا بہت ہی پسندیدہ کلام مولا علی کی شان میں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. نصیر ملت کا لکھا کلام ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. سبحان اللہ. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. کیا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اس شعر کے لیے میں نے یہ سلام پڑھا وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے اور بھائی کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ سبحان اللہ نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین. اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط ارے مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. یہ کیا بات ہے کہ بندہ علی علی بولے یہ کیا بات ہے کہ بندہ علی علی بولے ارے مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی یہ کیا بات ہے کہ بندہ علی علی بولے ارے مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی سبحان اللہ. آپ کو بہت شکریہ آپ نے عزیز کو سبحان اللہ ٹرانسمیشن میں مدعو کیا. رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ جی. بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ جی آپ تمام احباب کا. ناظرین کیونکہ افطاری کا وقت قریب ہو چکا ہے اور آج کے ہمارے جو اس ٹرانسمیشن کے معزز مہمان تھے میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا چلوں. آج کے ہمارے تلاوت قرآن پیش فرمانے کے لیے قاری وجاہت صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مذہبی اسکالر علامہ نثار احمد نوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور نعت شریف کے لیے عبد المنان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور نعت شریف کے لیے ملک منیب اوان صاحب آپ کو بہت شکریہ اور نعت شریف کے لیے مدثر عباس صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ اور مبشر عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کیونکہ وقت اب افطاری کا قریب ہو چکا ہے اور افطاری اور سحری کی خصوصی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.